لیے میں دعوت خطاب علی حسنین جو کہ بارگاہ امامت میں فضل مصعب سے مستفیض فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے وقت پہ ملک صفدر حسین ساکی آف لاہور وہ ذاکر اہل بیت یہاں پہ فضل مصعب سے آپ کو مستفیض فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اور بالخصوص میرے دادا جان جو یہیں کے ایک خادم ملت تھے، حاجی غلام رسول، اور میرے تایا جان جناب ذوالفقار صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ امام بارگاہ مہاجرین اور مسجد کی تعمیر میں میرے دادا کی خدمات گراں قدر تھیں، ان کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجے محمد والے پہ۔ اور ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ درود بر محمد و آل محمد۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و موالیہم واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و غاصب حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صلوات بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان عصمت و طہارت پہ بلند آواز سے صلوات۔ ابتدائی کلمات آپ حضرات کی خدمت میں، اگر آپ کی توجہات شامل حال ہیں۔ تقسیم ہند و پاک ہوئی سن 1947۔ 14 اگست کو مملکت خداداد دنیا کے نقشے پہ پاکستان قائم ہوا۔ 15 اگست کو وہ جو متحدہ ہندوستان تھا، شفقت فرمائیے کہ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ 15 اگست کو
متحدہ ہندوستان جو اب تقسیم ہو گیا تھا، بھارت بن کے، انڈیا بن کے دنیا کے نقشے پہ موجود ہوا۔ مسلمانوں نے ہجرت کی انڈیا سے پاکستان میں آئے۔ انڈیا کا ایک مشہور ترین علاقہ تھا، حضور آپ کی توجہ چاہوں گا، امروہہ۔ امروہہ سادات، پروردگار آپ کا سایہ ہم کو سلامت رکھے۔ امروہہ سادات، اسی امروہہ سادات کے ایک فرد ہیں جن کا نام میرے بزرگ بخوبی جانتے ہوں گے۔ ان کا نام ہے سید نسیم امروہوی، شاعر آل محمد جناب نسیم امروہوی۔ ہجرت کی امروہہ سے پاکستان کا ایک علاقہ ہے سندھ کا خیرپور میں آ کے وہ قافلہ سادات وہاں سے یہاں آ کے منتقل ہوا۔ شاعر آل محمد تھے۔ بڑی خوبصورت بات کی دو مصروں میں، اگر آپ کی توجہ ہے تو ایک صلوات میرے محمد والے محمد پہ۔ اگر توجہات ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دو مصرے چونکہ شاعر آل محمد کے ہیں ضائع نہ ہونے پائیں۔ بڑی خوبصورت بات کی دو مصروں میں کا اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو۔ میں نے ہاتھ جوڑے، کس حقیقت کی؟ کا اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ جناب نسیم امروہوی نے۔ دو مصروں میں کہا۔ ان دو مصروں کے مقابلے میں حماد اہل بیت سید محسن ندوی شہید نے 4 مصرے کہے۔ انہوں نے 2 کہے تھے، انہوں نے 4 کہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ یعنی جناب نسیم امروہوی کے شاعرانہ تخیل کے مطابق اگر فکر و دانش کی کوئی انتہا ہے اس کا نام علی ہے، اگر فکر و دانش و تخیل کی منتہائی منزل ہے اس کا نام علی ہے۔ جناب محسن ندوی شہید نے اعتراض کیا کہ ہم علی کو فکر کی آخری منزل نہیں مانتے۔ میں آ کے کوئی دعویٰ کروں اور کوئی اٹھ کے میرے دعوے کو رد کر دے دلیل کے ساتھ، آپ سب حضرات کو ان کی دلیل کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اب جناب نسیم امروہوی نے کہا تھا فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ جناب محسن ندوی شہید نے کہا کہ بحر دانش کے شناور کو ہی در کہتے ہیں، بحر دانش کے شناور کو ہی در کہتے ہیں، اور ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں۔ بحر دانش کے شناور کو ہی در کہتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں، اور فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی، فکر کی آخری منزل کو تو حور کہتے ہیں۔ فکر کی آخری منزل کو تو حور کہتے ہیں۔ یہ مقام ہے علی کے غلام کا۔ جب علی کا غلام فکر کی آخری منزل ہے تو علی کا مقام کیا ہوگا؟ اب سورہ مبارکہ آراف میں ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں سب کی نیت یہ ہے کہ یہ دنیا فانی دنیا ہے،
وہ دنیا باقی دنیا ہے. جب اس فانی دنیا سے ہم اس باقی دنیا میں جائیں تو ہمیں جنت ملے. جنت کی تمنا ہر مسلمان کو ہے جس کا عقیدہ رسالت پہ ہے, جس کا عقیدہ توحید پہ ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں جنت مل جائے. میں نے بارگاہ الہی میں سوال کیا کہ پروردگار یہ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے تو ہمیں دے دے جنت. کا جنت نہیں دوں گا, کچھ شرطیں ہیں. توجہ توجہ توجہ, کا کچھ شرطیں ہیں. ہر بندہ کہتا ہے جنت مل جائے گی. میں نے پروردگار سے سوال کیا, کسی مولوی سے سوال نہیں کیا, خود اللہ سے پوچھا پروردگار جنت کیسے ملے گی؟ کہا شرطیں ہیں. پھر سوال کیا پروردگار وہ شرطیں کیا ہیں؟ کہا شرطیں یہ ہیں. سورہ مبارکہ آراف کی 157ویں آیت, کوئی کہانی نہیں ہے, کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے. 157ویں آیت سورہ مبارکہ آراف کی آخری ٹکڑا. کا اگر جنت چاہتے ہو تو شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, میرے محمد پہ ایمان لاؤ جنت دوں گا. میرے محمد پہ ایمان لاؤ جنت دوں گا. میں سوال کروں آپ سب حضرات سے, ایمان ہے رسول پہ؟ جس کا ایمان ہے بآواز بلند صلوات بھیجے محمد. پروردگار پہلی شرط پوری کر دی. کہا تھا محمد پہ ایمان لے آؤ, ہم سب ذات محمد پہ ایمان لے آئے, دے دے جنت. کہا نہیں, اب دوسری شرط پوری کرو. وَعَزَّرُوهُ, میرے رسول کی عزت بھی کرو. میرے رسول کی عزت بھی کرو. میں پھر سوال کروں آپ سب حضرات پہ, ایمان ہے؟ ایمان تو ہے, تو کیا دل میں عزت نہیں ہے؟ بھائی عزت بھی ہے. تو پروردگار کے الگ سے کیوں کہا کہ ایمان بھی لاؤ عزت بھی کرو؟ بتلانا یہ تھا کچھ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہوں گے زبان پہ کلمہ ہوگا دل میں عزت نہیں ہوگی. اچھا پروردگار ایمان بھی لے آئے, عزت بھی کر لی, اب دے دے جنت. کا نہیں, اب تیسری شرط پوری کرو. وَنَصَرُوهُ, میرے رسول کی مدد بھی کرنا. جب مدد کے لیے پکارے آ جانا, بھاگ بھاگ کے پہاڑوں پہ نہ جانا. جب پکارے تو جب پکارے تو آ جانا. اچھا مالک ایمان بھی لے آئے, عزت بھی کر لی, نصرت بھی کریں گے, دے دے جنت. کہانی اب چوتھی شرط پوری کرو. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, میرے رسول کی پیروی کے ساتھ ساتھ, میرے رسول کی پیروی کے ساتھ ساتھ اس نور کی بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. تفسیر برہان سے لے کے ہمارے مذہب کی جتنی تفسیریں ہیں گواہ ہیں. اور میں ضامن, ہمارے گھروں میں اکثر طور پہ حافظ فرمان علی صاحب کا ترجمہ موجود رہتا ہے. بہت بڑے مترجم تھے, قرآن مجید کے مفسر تھے جناب حافظ فرمان علی. دوسرے مفسر ہیں
جناب سید امداد حسین کاظمی ان دو تفسیروں کا ضامن ہوں، ان دو تفسیروں کی ضمانت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جب ہم نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ وہ نور کیا ہے کہ جس کی پیروی کا، جس کی اتباع کا، جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے، کہنے لگے وہ نور قرآن ہے، وہ نور قرآن ہے۔ میں طالب علمانہ گزارش کروں دست بستہ، لاہور کے جامعۃ المصطفیٰ میں 7 برس میں نے زانو تلمس طے کیے، علامہ سید کرامت النجفی صاحب سے لے کے علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی میرے استاد مکرم، ان کی ضمانت سے۔ اچھا اگر بھائیوں نے کیا کہا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہا وہ جو نور جس کی اتباع کا حکم ہے وہ نور ہے قرآن۔ ہم آپ کے اس دعوے کو مان لیتے اگر ہمیں عربی نہ آتی، اگر ہمیں عربی نہ آتی۔ آیت لفظ یہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، میرے رسول کی پیروی کے ساتھ ساتھ اس نور کی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ آیا۔ اگر آیت کے لفظ ہوتے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ، قرآن محمد کے ساتھ آیا یا محمد پر آیا؟ محمد پر آیا۔ آیت کہہ رہی ہے اس کی اتباع کرو جو ساتھ آیا، تم کہہ رہے ہو پر آیا، تو وہ نور ہے کیا جس کی اتباع کا، جس کی پیروی کا حکم ہے؟ جب یہی سوال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں کیا گیا، مولا اس نور سے کیا مراد ہے کہ جس کی پیروی کا، جس کی اطاعت کا، جس کی اتباع کا اہل ایمان کو حکم ہے؟ ایک مرتبہ مسکرا کے فرمایا ہیا نور ولایت علی ابن ابی طالب، وہ نور ہے میرے دادا کی ولایت کا کہ جس کی اتباع کا حکم ہے۔ یہ تھی سورہ مبارکہ اعراف۔ اب اسی لفظ کو دہرایا سورہ مبارکہ تحریم نے، ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ ترجمہ اس آیت کے لیے یوم، یوم کہتے ہیں دن کو، یہاں کوئی عام دن مراد نہیں، کا یوم وہ دن یعنی روز قیامت، کا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جسے روز قیامت کہتے ہیں، نفسا نفسی کا عالم، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، شوہر بیوی سے اپنا دامن چھڑائے گا، نفسا نفسی کا عالم۔ پروردگار نے اسی واقعے کو سورہ مبارکہ تحریم کی اس آیت پہ کوٹ کیا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی، وہ دن جو نفسا نفسی کا دن ہوگا، اس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ والذین آمنوا معہ، اور اپنے نبی کے ساتھ ساتھ اسے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لایا، نبی کے ساتھ۔ ایک صلوات بھیجو محمد والی حضور وقت ہے، بتا دیجئے۔ میں بتا دوں آپ۔
اچھا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جو روز قیامت ہے، اس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا اور اپنے نبی کے ساتھ ساتھ اسے بھی رسوا نہیں ہونے دے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لایا۔ میں سوال کروں، میں تو نبی پر ایمان لایا ہوں، آپ نبی کے ساتھ ایمان لائے یا نبی پر؟ نبی پر۔ آپ نبی پر، میں بھی نبی پر ایمان لایا، آپ بھی نبی پر ایمان لائے، صحابہ کرام بھی نبی پر ایمان لائے، ازواج مطہرات بھی نبی پر ایمان لائیں، اولیاء کرام بھی نبی پر ایمان لائے، تو وہ ہے کون؟ وہ ہے کون جو نبی کے ساتھ ایمان لایا؟ نبی پر نہیں، نبی کے ساتھ۔ پھر دو کتابیں، فاتح ٹیکسلا حضرت علامہ محمد بشیر انصاری، مشہور زمانہ کتاب ہے حقائق الوسائط۔ دوسری کتاب ہر گھر میں موجود ہوگی، نعیم الابرار، مولانا غلام حسین نعیمی صاحب ساہیوال کی۔ دو کتابوں کا حوالہ، میں بھی نبی پر ایمان لایا، آپ بھی نبی پر ایمان لائے، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، یہ تو سب نبی پر ایمان لائے، تو آئیں اسے تلاش کریں جو نبی کے ساتھ ایمان لائے، اسے تلاش کریں جو نبی کے ساتھ ایمان لایا۔ مسجد نبوی شمع رسالت کے پروانوں سے چھلک رہی تھی، رسول موجود ہے، رسول پہ اپنی جان کو قربان کر دینے کے دعوے دار صحابہ، دعوے دار صحابہ، جو سمجھ گئے انہیں میرا سنا، نبی پر اپنی جان کو قربان کر دینے کے دعوے دار صحابہ موجود ہیں۔ کائنات کی افضل ترین مسجد ہے مسجد نبوی، جس کی تعمیر میں خود رسول نے مزدور بن کے حصہ لیا ہوگا، رسول موجود ہے کہ اچانک رسول نے اپنے سر اقدس کو بلند کیا، توجہ، سر اقدس کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، کنتو نبیًا وآدم بین الماء والتین، میرے صحابہ سنو، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم میں دم نہیں تھا، آدم میں دم نہیں تھا، میں نبی تھا۔ نبی نے فرمایا، صحابہ نے سنو، کچھ دیر نہ گزری تھی، پھر رسول نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، کنتو نبیًا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ صحابہ نے پھر سن لیا، پھر فرمایا، کنتو نبیًا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ روایتوں کے لفظ یہ ہیں، رسول ایک ہی فکرے کو بار بار ارشاد فرما رہے تھے اور صحابہ ایک ہی فکرے کو بار بار سن رہے تھے۔ اب اگر میں اسی مجلس میں ایک ہی آیت کو یا ایک ہی روایت کو یا ایک ہی فکرے کو بار بار کہتا رہوں تو آپ کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا تھا، مولوی صاحب بھول گئے، میرے حافظے پہ، میری یادداشت پہ اعتراض ہوگا، شک ہوگا۔ کہنے والا رسول ہے، کہنے والا رسول ہے، سننے والے صحابہ ہیں۔ اس محفل میں کچھ ایسے تھے جنہیں رسول کے حافظے پہ شک کرنے کی عادت تھی۔ اب رسول
ایک ہی فکرے کو بار بار ارشاد فرما رہے تھے، ایک ہی فکرے کو بار بار ارشاد فرما رہے تھے، ایک ہی فکرے کو بار بار ارشاد فرما رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. راوی کہتا ہے اتنی دیر میں دروازہ مسجد سے علی اندر داخل ہوئے اور کہتے ہوئے آئے یا رسول اللہ وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ یا رسول اللہ اگر آپ اس وقت نبی تھے تو میں ولی تھا. اب سمجھ میں آیا کہ جو رسول کے ساتھ ایمان لانے والا ہے. بسم اللہ. 5-7 منٹ کی اجازت ہے. ایک مسئلہ چونکہ 7 سفر مخصوص تھی حضرت امام موسیٰ کاظم تاریخ مخصوص تھی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا جو حاکم ہے نام ہے ہارون الرشید. ہارون الرشید امام کو قید خانے میں قید کر کے رکھا. ہارون الرشید کے دل میں خیال آیا کہ لوگ مجھے سید کہیں، بے عزت اسی گھرانے کے پاس جا کے عزت پاتی. دل میں خیال ہوا کہ لوگ مجھے سید کہیں. درباری علماء کو بلایا، فتویٰ پوچھا. کہا میں خلیفہ وقت ہوں، منبر رسول اس وقت میرے پاس ہے، کیا میں اپنے آپ کو سید کہلوا سکتا ہوں؟ علماء نے کہا کہلوانے کی کیا بات ہے، تو ہے کہلوانے کی کیا بات، تو ہے. پھر کتاب کا حوالہ سن لیجیے، خورشید خاور شب ہائے پشاور، مشہور کتاب، اس میں یہ واقعہ ہے. اچھا کہا میں سید کہلوا سکتا ہوں. علماء نے متفقہ طور پر کہہ دیا بھئی کہلوانے کی کیا بات، وہ تو ہے. کہا سب مان جائیں کوئی فائدہ نہیں جب تک وارث رسول نہ مانے. امام موسیٰ کاظم نہ مانے، ساری دنیا مجھے سید کہے، کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ جو سید ہے وہ مجھے سید نہ کہے. اچھا کہا تو کیا کرے؟ کہا جاؤ بلاؤ. قید خانے سے زندان سے امام معصوم کو بلایا. مرزا دبیر و میر انیس نے اس آمد کو یوں اپنے مصروں میں قلم بند کیا. کہا شیر، جناب صاحب کی صاحب، کہا شیر زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا ایک بار. شیر زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا ایک بار. علم نے بڑھ کے پکارا کہ علی آتے ہیں. علم نے بڑھ کے پکارا کہ علی آتے ہیں. بولا قرآن رسول عربی آتے ہیں. امام معصوم آئے. ہارون رشید نے دیکھا، کہا مولا کیا میں اپنے آپ کو سید کہلوا سکتا ہوں؟ فَسَقَطَ الْإِمَامُ الْمَعْصُومُ. امام خاموش ہو گئے جیسے آپ خاموش ہوئے. امام کے ماننے والے صلوات بھیجے محمد والے. فَسَقَطَ الْإِمَامُ الْمَعْصُومُ. امام خاموش ہوئے. اس نے پھر پوچھا مولا کیا میں اپنے آپ کو سید کہلوا سکتا ہوں؟ بجائے اس کے کہ معصوم اس کے سوال کا جواب دیتے
मासूम ने उस पे सवाल कर दिया। अगर आप मुझ पे सवाल करें बजाय इसके कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आप पे सवाल कर दूं, तो दो बातें हैं। अगर आप मुझ पे सवाल करें बजाय इसके कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आप पे सवाल कर दूं, इससे दो बातें सामईन के जहन में आएंगी। वो ये, पहली बात ये कि मैं जाहिल हूं, जानता नहीं। दूसरी बात ये कि मैं आपसे बड़ा आलिम हूं, आपसे बड़ा आलिम हूं। दस बस्ता मैं मासूम की बात कर रहा हूं। क्या कहा मौला? मैं अपने आप को सैयद कहलवा सकता हूं। मौला ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, हाँ या ना में जवाब देते नहीं दिया। मासूम ने उस पे सवाल किया, कहा हारून अगर तेरे दरबार में इसी वक्त अभी अभी इसी वक्त अभी अभी रसूल आ जाए, तवज्जो फरमाइए, का इसी वक्त रसूल आ जाए और आने के बाद तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांगे, रिश्ता दे देगा? मुस्कुराया, मुस्कुराया, का मौला सादत है, पुरानी आदत थी, हाय हाय हाय, पुरानी आदत थी। का मौला सादत है, इज्जत है कि रसूल आए और मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगे, क्यों ना दूं? मेरी इज्जत है, मेरी तकरीम है, मेरी तालीम है, जरूर रिश्ता दूंगा। जैसे ही कहा ना मैं रिश्ता खुशी खुशी दूंगा, मासूम ने मुस्कुरा के कहा फिर सैयद बनने के ख्वाब छोड़ दे, सैयद बनने का ख्वाब छोड़ दे। क्यों? इसलिए कि रसूल मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि मेरी बेटी खुद रसूल की बेटी है, मेरी बेटी खुद रसूल की बेटी है। लिहाजा सैयद बनने के ख्वाब छोड़ दे। रोने के लिए यही जुमला काफी है। जिसके 18 बेटे थे, जनाजा 4 मजदूरों ने उठाया। इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में इरशाद फरमाया, मेरा सलाम हो मूसा काज़िम पे, वो इमाम जिसके गोश्त को जंजीरों ने खा लिया, वो इमाम जिसका गोश्त जंजीरें खा गई। मदीने में कब्र रसूल पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे थे कि हारून के सिपाहियों ने आके हथकड़ियां पहनाई, हथकड़ियां पहनी, कहा मुझे इतनी मोहलत दे दो, घर जाके बेटियों को मिल लूं। एक मर्तबा बेटियों का नाम आया, कहा तुझे इजाजत नहीं है, अगर कोई